ہر شخص وہ اگر ڈسٹربنس فیل کرتا ہے، فرسٹریشن فیل کرتا ہے، پریشانی فیل کرتا ہے، عدم اطمینان فیل کرتا ہے، جو کچھ بھی جھنجھناہٹ ہوتی ہے، جو وہ اس کے اسباب ماحول میں دوسروں کے اندر تلاش کرتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ ہے کہ دوسروں میں اسباب تلاش کرنے والا ساری زندگی ایفرٹ کرتا رہے، وہ کبھی فرسٹریشن دور نہیں کر سکتا، اس کی فرسٹریشن دور ہوگی ہی نہیں، ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، 2 + 2 4 کی طرح۔ میری دانش میں اس نے تشخیص ہی غلط رخ پہ کی ہے، وہ کبھی دور نہیں ہوگی۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ پھر فرسٹریشن کی روٹ کاز کہاں سے تلاش کرے؟ اس کی روٹ کاز اس کے من میں ہے، اندر ہے، باہر کوئی نہیں۔ باہر بولیے بیٹے، کوئی نہیں۔ دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے نا، شعبے کے ساتھ، افراد کے ساتھ، طبیعتیں مختلف، سب کے ماں باپ مختلف، سب کے رنگ روپ مختلف، سب کے جینز مختلف، سب کی پیدائش و پرورش مختلف، سب کی طبیعتیں مختلف۔ یہ تو ایک ہی ماں کے پیٹ سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، وہ مزاج طبیعت میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ انٹریکشن میں، ڈیلنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ ہیں وہی دوسرا بھی ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ ہیں وہی دوسرا، تو آپ کو تو سکون تب ہوگا کہ آپ تو اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں نا، تو دوسرا بھی بالکل آپ کی طرح سوچے کرے تو آپ کو سکون ملے گا۔ تو جب آدمی دوسرے میں تلاش کرتا ہے ڈسٹربنس اور فرسٹریشن کی روٹ کاز، اس کا کبھی علاج نہیں ہوتا، اس کی بجائے من میں تلاش کرتا۔ تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بڑا اہم ہدف علم کو زندہ کرنا، علم کو پہنچانا ہر ایک تک، علم کو پھیلانا اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا، علم کی ثقافت کو زندہ کرنا اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ہدف ہے۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو ہم نے گویا تحریک منہاج القرآن کی روح کو ہی نہیں سمجھا اور ہم آگے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ علم نور ہے اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں، تلخیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے، یعنی علم کی کمی یا علم کا فقدان۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے، علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئرل چینج آتی ہے۔ زندگی یاد رکھ لیں افکار سے، خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار، نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں، اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود، کوئی منزل نہیں، اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں، انسان کے دماغ میں، دل میں احساس پیدا کرتا ہے۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے جہالت ہوتی ہے، اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ اور اگر علم حاصل ہو جس قدر ہو تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سوچ کو اور شعور کو بلند کرتی ہے۔ جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی آرزو اور امنگ بلند ہوتی ہے، اور علم ہی ایک ایسی
مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے، اخلاقی طور پہ ذلت میں نیچے گرنے سے بچاتی ہے، رویوں کو قبیح برا ہونے سے بچاتی ہے۔ پھر اور اینگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسان سے محبت سکھاتا ہے، انسان کی قدردانی سکھاتا ہے، انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ علم شعور دیتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو علم اور مراکز علم کے پورے پروسیس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن علم پر کیوں فوکس کرتی ہے۔ علم جو ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو اچھا کرتا ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اعزا اقارب کے کیا ہیں، چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں، غریب و امیر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے کیا ہیں، طلباء کے کیا ہیں۔ علم بتاتا ہے حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور واجبات صحیح طور پہ ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے۔ جب آپ کو شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے کہ اس سے میرا یہ تعلق ہے، اس شخص کے مجھ پر یہ حقوق ہیں، میرے اوپر اس شخص کے لیے یہ واجبات ہیں، تو پھر علم سکھاتا ہے کہ انہیں ادا کس طرح کرنا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو علم شعور بھی دیتا ہے، طریقہ بھی دیتا ہے، سلیقہ بھی دیتا ہے۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں نفرتوں کو کم کرتا ہے، دوریاں کم کرتا ہے، جبکہ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور دوریاں بڑھاتی ہے۔ پھر علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ علم آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ اونچا بولنا، ایک دوسرے پہ لپکنا، شور مچانا، گرجنا، غصہ کرنا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، لاشعوری کی چیزیں ہیں۔ علم چونکہ اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، آپ کو اچھے برے رویے کی تمیز دیتا ہے، اچھے برے اخلاق میں فرق سکھاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے، آپ کی زبان درست کرتا ہے، لہجوں میں نرمی دیتا ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے، طریقہ سلیقہ دیتا ہے، جس سے آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے، تلخی کم ہوتی ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اسی گھرانے میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ان کے ریلیشنز اتنے ٹف، اتنے ہارڈ ہیں۔ تلخیاں حل کرنے کی چابی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ علم سارے عقدے کھولتا ہے انسان کے لیے۔ علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بے شمار مسائل میں گھری رہتی ہے، ہمیں ان مسائل کا، ان کے اسباب کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ان مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم آپ کو ان کا حل بتاتا ہے۔ وہ علم اگر آپ خود حاصل کر لیں، جس قدر ہو سکے تو اس قدر آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں، الجھنوں سے بچ سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے دیگر اسباب تو اپنی جگہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی بدامنی ہے، معاشی مشکلات ہیں، پورے اجتماع اور معاشرے کا رویہ برباد ہو گیا ہے۔ کہ اگر آپ علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و نواح میں، تو آئلی نظام آپ کا، گھر کا نظام اور معاشرتی نظام، ہر ایک کو بہتری ہوگی۔ ہر مرد کو اپنا رول ادا کرنے میں مدد ملے گی، ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ علم آپ کو پہچان کروائے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، سوسائٹی کی نسبت، اپنی فیملی کی نسبت، اپنے تعلق رکھنے والی سہیلیوں اور دوستوں کی نسبت، اپنے تحریک کی نسبت، اللہ کے دین کی نسبت، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت، دوسروں کی نسبت، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علم آپ کو شعور دے گا،
اس شعور سے زندگی میں روشنی آتی. گویا ہماری اعتکاف گاہ درس گاہ بھی ہے. یہاں علم کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، ادب و تربیت کے چراغ بھی جلتے ہیں، نصیحت کے چراغ بھی جلتے ہیں. ہر طرح کی خیر آپ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں لے کے جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ رب العزت آپ کی مہنگائی کی مشکلات کو حل فرمائے گا، مگر اس خیر سے محروم نہ ہو جائیں، اور یہ زندگی کے آخری سانس تک آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ خیر بلا انقطاع جاری رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں. یہ کرکس ہے. کتنی بڑی بات فرما دی اللہ رب العزت نے فرما دی. ہم تصور کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اللہ سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم ہمیشہ برابری مانگتے ہیں. اس برابری کے تصور میں یاد رکھ لیں برابری ربوبیت میں ہے، چونکہ وہ رب ہے، رزق دینے میں، ربوبیت پالنے میں، پرورش کرنے میں اور عدل میں برابر ہے. مگر بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل کو طلب کر لیتے ہیں، تو فضل کرنے میں پھر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، فضل پانے میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا بہت سے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صاحبان علم اور محرومان علم کبھی برابر نہیں ہوتے، چونکہ علم اور جہالت برابر نہیں ہوتی، سو عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، اور علم سے معمور زندگی اور علم سے محروم زندگی برابر نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایک ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے، ایک ججمنٹ ہے. آپ غور کر لیں. سو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو جتنا درجہ علم میں زیادہ دیا ان کو اسی حساب سے فضیلت اور برتری عطا کی. اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإیلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں. ان کو 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں. ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں. اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر. یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات. اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار.